اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین الہی انطقنی بالہدی والہمنی التقوی۔ آج کی گفتگو میں ہم جس موضوع کے اوپر انشاءاللہ کچھ باتوں کو بیان کریں گے، وہ موضوع ہم سب کی زندگی میں علی الخصوص ہم خواتین کی زندگی میں بہت زیادہ اثر رکھتا ہے، اپنی ایک اہمیت رکھتا ہے۔ اور یہ جو ہم نے یہ جملہ کہا کہ خواتین کی زندگی میں اس کی اہمیت زیادہ ہے، وہ اس لیے کہ نوعاً خدا کی مخلوقات میں مرد اور عورت کے مقابلے میں جب عورت اور مرد کی بات کی جاتی ہے تو عورت زیادہ اثر پذیر ہے، عورت جلدی اثر کو قبول کرنے والی خدا عز و جل کی مخلوق ہے۔ اور یہ ایک ایسا حساس موضوع ہے جو شاید ہم اس طرح سے توجہ اور اہمیت اسے پریکٹیکل لائف میں نہیں دے پاتے جس قدر اہمیت اور توجہ دینے کا ہمارے دین مبین اسلام نے ہمیں اس پر حکم دیا ہے، اور وہ ہے دوستی۔ اچھا، اس سے پہلے کہ ہم دوستی کے حوالے سے ایک یا دو روایات آپ کی خدمت میں عرض کریں، سب سے پہلے قرآن میں جہنم میں جانے والے گناہ گاروں کی کچھ حسرتوں کو بیان کیا ہے۔ ان حسرتوں میں سے ایک حسرت جو قرآن نے پہلے سے بیان کر دی تاکہ بعد میں یہ نہ کہ اللہ میاں تو نے پہلے قرآن میں کہہ دیا ہوتا پروردگارا تو ہم اپنے آپ کو بچا لیتے، ہمیں کچھ پریکاشنز بتا دی ہوتی تو ہم نے ان کو پریکاشنز پہ عمل کر لیتے اور ہم احتیاطی تدابیر کی وجہ سے اپنے آپ کو اس گڑھے میں گرنے سے بچا چکے ہوتے۔ ان حسرتوں میں سے ایک حسرت پروردگار عالم سورہ مبارکہ فرقان میں بیان کرتا ہے، آیت نمبر 27، 28 اور 29۔ اور پروردگار عالم فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ اس کے بعد پھر پروردگار عالم فرماتے ہیں نیکسٹ آیا میں کہ یا ویلتی لیتنی لم اتخذ مع فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا، کہ قیامت کا دن جو ہے جس دن انسان اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، جس طرح سے نوعاً ترجمہ کیا جاتا ہے، اور کہے گا اے کاش میں نے اپنے لیے پیغمبر کے ساتھ کسی رسول کے ساتھ کسی راستے کو منتخب کیا ہوتا۔ اس کے بعد دوسری حسرت کو کیا بیان کر رہا ہے اس آیت کے مطابق، اے کاش میں نے فلانن خلیلا، فلاں شخص کے ساتھ دوستی اختیار نہ کی ہوتی۔ آپ سوچئے قیامت کے میدان میں جن چیزوں پر انسان حسرت کر رہا ہے ان میں سے ایک مورد دوستی، اے کاش میں نے فلانے کے ساتھ دوستی اختیار نہ کی ہوتی۔ اور پھر اس کا ریزن بھی بیان کرتا ہے کہ لقد اضلنی، اس کی وجہ کیا ہے کہ اس نے مجھے یاد خدا جو میرے لیے آئی تھی اس سے گمراہ کر دیا، اور شیطان انسان کو خوار اور نقصان دہ کر دیتا ہے۔ اور حقیقت ہے ہماری زندگیوں میں ایک بہت بڑا عنصر، ایک بہت بڑا جسے کہیں رول پلے کرتے ہیں، وہ دوست ہیں۔ دوستوں کے حوالے سے کچھ روایات وہ ہیں کہ مثلا جو فیمس ترین روایت بیان کی جاتی ہے اس حوالے میں دوستی کے باب میں نے اس روایت کو لیا ہے آغا سید ہاشم رسول محلاتی علی اللہ مقامہ کی کتاب چہل حدیث کی جلد سوم سے، اور اس کے صفحہ نمبر 97 پر آغا نقل کرتے ہیں شیخ کلینی علیہ الرحمہ کی سے نقل کردہ روایت کو جو انہوں نے اپنے اصول کافی میں امام صادق سے نقل کی ہے۔ اور امام صادق علیہ السلام اس روایت کو نقل کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ ان کے پدر بزرگوار ہم سب کے چوتھے امام علی ابن حسین علیہ السلام اللہم صلی اللہ محمد ان سے فرمایا یا بنی انظر خمسہ فلا تصاحبہم ولا تحادثہم ولا ترافقہم فی الطریق۔ بابا نے یعنی امام سجاد علیہ السلام نے 5 امام سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے 5 لوگوں کو مد نظر رکھو اور ان کے ساتھ صحبت، ان کی کمپنی کو انتخاب نہ کرو، ولا تحادثہم، دیکھو ان کے ساتھ بات چیت مت کرو۔ یہ جو ہوتا ہے ہماری باتیں چل رہی ہوتی ہیں اور ہماری ایک کمپینین شپ ہوتی ہے،
ولا ترافقہم فی الطریق، راستے میں ان کے ساتھ رفاقت اختیار نہیں کرنا. جیسے ہم کبھی گروپ ٹریولنگ میں کسی شخص کو پریفر کرتے ہیں باقی افراد پر اس کی کمپنی کی وجہ سے. اچھا ہمارے معیار کیا ہے؟ ہم مثلا ممکن ہے کسی شخص کے صرف خوش بیان ہونے کو دیکھیں، ہم صرف کسی شخص کی اس بات کی وجہ سے اس کی کمپنی کو منتخب کر لیں کہ اسے تو بڑے لطیفے یاد ہیں اور بڑے قصے یاد ہیں، اور آپ کی تو صحبت میں ٹائم کا گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلتا. اور خواتین کے نزدیک اسی طرح کی چھوٹی چھوٹی سی چیزیں مد نظر ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ بسا اوقات بڑی چیزوں کو نظر انداز کر جاتی ہیں. جیسا کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے فقول تو پانچویں امام چوتھے امام سے کہتے ہیں فقول تو یا ابا من ہم، یہ کون ہے جن سے آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ لا تو صاحب ہم لا تو حادث ہم ولا تو رافق ہم فی الطریق. تو بابا نے کہا، یعنی چوتھے امام نے فرمایا، امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں قال ایاک والمصاحبۃ الکذاب، یاد رکھو اپنے آپ کو بچاؤ جھوٹ بولنے والے شخص کی صحبت سے. فإنہ بمنزلۃ السراب، اس کا کام کیا ہے، اس کی کوالٹی کیا ہے، یعنی اس کی کون سی ایسی صفت ہے جس کی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام امام باقر علیہ السلام سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی صحبت سے تم اپنے آپ کو بچاؤ گے. تو امام فرماتے ہیں وہ اس کی جو جگہ ہے، اس کا جو کیفیت ہے وہ سراب کی مانند ہے. یقرب لک البعید و یبعد لک القریب، قریب کی چیز کو تمہیں بہت دور کی کر کے دکھائے گا. میں بچیوں کے لیے مثال، مجھے یاد ہے کچھ سال پہلے ہم نے اپنے ایک پلیٹ فارم کے سیٹرڈے کلاسز کے حوالے سے، ہماری بالکل بچیاں تھیں، تو میں نے کہا آپ ایسی بچیوں کے ساتھ جو بہت زیادہ جھوٹ بولنے کی عادی ہوتی ہے یا جھوٹ بولنے والا ہے جو شخص، البتہ یہاں روایت میں لفظ کذاب ہے تو کر لیتے ہیں، تو اگر آپ اس کے ساتھ پڑھائی کی بات کریں گی، مثلا ہم اپنی بچیوں سے جب بات کرتے ہیں، اپنی بیٹیوں سے بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو کیا، ابھی تو پیپرز میں بہت ٹائم پڑا ہے، ابھی تم نے پڑھ لیا نا سب بھول جاؤ گی، چلو آؤ تھوڑا پارٹی ٹائم کر لیتے ہیں. یقرب لکل بعید و یبعد لکل قریب، دور کی چیز کو تمہیں قریب کی اور قریب کی چیز کو تمہیں دور کی کر کے دکھائے گا. اس کا کام سراب ہے. گھر کے امور کے اندر بھی بسا اوقات انسان، خواتین اس بات کی بہت مار کھاتی ہیں. دیکھیں میرا موضوع ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، لیکن بہرحال ہم خواتین بھی اپنی دوستوں کی اس طرح کی باتوں میں آ کر بہت دفعہ بہت سارے جزئی نقصانات کا شکار ہو جاتی ہیں. ابھی تو اس کام میں بہت ٹائم پڑا ہے، چاہے وہ دنیا کے معاملات ہوں، مثلا فرض کریں بچی کی شادی ہے، خاتون خانہ تدبیر سے، مینجمنٹ سے، سلجھی ہوئی خاتون کی طرح، اس مومن کی طرح جو امیر المومنین کی وصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ نظم امرکم، اپنے امور کو منظم کرنا چاہتا ہے، تو اسے کہتے ہیں اچھا چھوڑو بھی تو بہت ٹائم پڑا ہے. دین کے معاملات ہوتے ہیں، اور اگر فرض کریں کوئی قضا نمازوں کا سلسلہ شروع کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں ابھی مرنے میں بہت ٹائم پڑا ہے، پڑھ لینا، ابھی کون سا تم مری چلے جا رہی ہو. تو ہمارے پاس ہمیشہ کچھ لوگ ایسے ہمارے حلقہ احباب میں ہوتے ہیں جو سراب کا کام کرتے ہیں، جن کے لیے امام سجاد امام باقر علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو ایاکا و مصاحبۃ الکذاب، یہ سب سے پہلا گروہ جس کی طرف امام علی مقام اشارہ کر رہے ہیں. اور ہم سب جانتے ہیں بالخصوص میں نے جیسے شروع میں کہا، خواتین کی زندگی پر دوستوں کے اثرات بہت جلدی نظر آنے لگ جاتے ہیں. جب ہم دوستی کے موضوع پر بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اگر ہمارے حلقہ احباب میں کوئی ایسی خاتون کا اضافہ ہو جو تھوڑی سلینگ لینگویج استعمال کرتی ہوں، خدا نخواستہ بچوں کو سلینگ لینگویج سے زیادہ عورتوں کے اندر ایک عجیب سا عیب ہوتا ہے، وہ مثلا بچوں کو ہی کوستی رہتی ہیں، اور یہ سوچے بغیر کہ کوسنا فخر کو لاتا ہے، کوسنا نحوست کے اسباب میں سے ایک ہے، اور اولاد کو کوسنا تو ویسے ہی بہت زیادہ قبیح ہے اور بہت ہی نامناسب سی بات ہے. لیکن آپ دیکھیے ہمارے معاشرے میں بہت ساری خواتین او الہ ماشاء اللہ بچوں کو کوسنے، اس کو کوس دیا، اس کو کوس دیا. اور ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد وہ چیز جو ہمیں شروع میں بہت عجیب سی لگ رہی ہوتی ہے، ایسا ایسا ہم ان کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں. وہ جو محاورے ہیں مختلف زبانوں میں کہ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، تو حقیقت ہے لوگوں کی اسی طرح اسی کو آپ الٹا کر لیں. جس طرح میں نے مثال دی کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بچوں کو کوسنے والی یا ہر وقت دوسروں کی برائیاں کرنے والی خواتین میں ہمارے حلقہ احباب میں آ جائیں تو ہم بھی اس چیز کا اثر ہماری شخصیت سے ظاہر ہوتا ہے. اس کے برعکس اگر کوئی ایسی خاتون ہمارے حلقہ احباب میں آئے جس سے ہماری دوستی ہو، جس کا مثلا زبان پر ذکر خدا ہے، زبان پر حمد خدا ہے، زبان پر شکر خدا ہے، تو اس کے پازیٹیو اثرات بھی ہماری شخصیت میں نظر آتے ہیں.
مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، بلکہ میں نے مثال اس وقت بھی اپنی جو رمضان کلاس اس میں دی تھی کہ ہماری ایک دوست نہیں تھی، ہماری بعض اوقات ان سے ملاقات ہوتی تھی، وہ خاتون بڑا ماشاءاللہ کہا کرتی تھی، او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اچھا ماشاءاللہ، جہاں آپ نے کچھ کہہ دیا وہ فوراً آگے سے وہ ماشاءاللہ کہہ دیتی تھی. مثلا جیسے خواتین کی عادت ہوتی ہے، بچوں کی تعریف کر دی، اچھا قرآن پڑھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو بسا اوقات بچے ان کے جانے کے بعد کہتے ہیں آنٹی ماشاءاللہ ہے. تو یہ چیز انسان کی نیگیٹیوٹی اور ہمارے احباب کی پازیٹیوٹی ہماری شخصیت پر اثر انداز ہے. بقول ایک جملہ یہاں پر کسی عاقل کا نقل کیا ہے کہ جب ہم گھوڑا خریدنے جاتے ہیں تو اس کی نسل اور تربیت کے بارے میں تحقیق سے کام لیتے ہیں، لیکن کیا ہم اپنے دوست کے بارے میں اتنی باریک بینی سے کام لیتے ہیں؟ اور پھر جس طرح سے امام علی مقام نے فرمایا، ہم حدیث پر واپس پلٹ کر جاتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں کہ وَيُبَاعِدُ لَكَ الْقَرِيبُ. اچھا اوکے مولا، ہم نے آپ کی حدیث کے اس حصے کو سمجھنے کی کوشش، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم سمجھیں کہ امام سجاد کس موصل کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ کذاب سے اپنے آپ کو دور رکھو. اس کے بعد امام علی مقام فرماتے ہیں نیکسٹ مرحلے میں حدیث کے، وَإِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةُ الْفَاسِقِ فَإِنَّهُ بَائِعُكَ بِأَكْلَةٍ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ. دیکھو فاسق کی صحبت سے دور رہنا، وہ تمہیں ایک نوالے یا اس سے بھی کمتر میں بیچ دے گا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے دوستی کے اندر جو پیمانے ہیں، ہمارے معاشرے میں رائج پیمانوں کی میں بات کر رہی ہوں، کسی کی ذاتی پیمانوں کی بات نہیں کر رہی. نارملی لوگ ان چیزوں کو مد نظر رکھے بغیر دوستوں کا انتخاب کرتے ہیں. اچھا مزے کی بات ہے، اب تو خیر یہ زمانہ ہو گیا دوست ورسز رشتہ دار. رشتہ دار وہ چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں دی ہیں اور جن میں خون کے رشتے ہیں ان کو نبھانے کا بھی حکم دیا ہے قرآن نے، جو کہ آگے انشاءاللہ اسی روایت میں بھی امام سجاد علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے. لیکن دوست ہمارا اپنا انتخاب ہے. آگے مامکانی اللہ مقامہ اپنے اس نفیس وصیت نامے کے اندر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں، اے میرے بیٹے دوست کے انتخاب میں بہت احتیاط سے کام لینا. کہا میرا جوانی میں کمسنی میں ایک دوست تھا، نجیب تھا. نجیب سے مراد پاک دامن دوست تھا، اچھا سلجھا ہوا، اچھے خاندان، اچھے رکھ رکھاؤ والا انسان تھا. اس کے باوجود میں نے اس سے ایک بیڈ ہیبٹ لے لی اور وہ اسموکنگ تھی. اور اس کے بعد زندگی میں جب کبھی اسموکنگ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا، کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوا، اور بالآخر اینڈ آف دا ڈے نتیجہ کیا نکلا کہ میں وہ اسموکنگ چھوڑ نہیں پایا. حالانکہ میرا وہ دوست ایک اصیل دوست تھا. یعنی اصیل دوست سے مراد نماز روزے کا پابند ہے سامنے والا، طہارت نجاست کا شعور رکھنے والا ہے سامنے والا، حرام حلال کی سوجھ بوجھ رکھنے والا ہے سامنے والا. اس کے باوجود اس کے اندر ایک تھا جو مثلا بہرحال بہت سوں کو یہ چیز مناسب معلوم نہیں ہوتی، تو اس کی جو چیز یعنی اس کا وہ جو مسئلہ تھا اسموکنگ کا، وہ میرے اندر سرایت کیا، اور جب تک میں زندہ رہا میں اس مسئلے کے اندر مبتلا بھی رہا. اور حقیقت ہے امام فرماتے ہیں کہ دیکھو فاسق سے دوستی نہ کرنا، وہ تو تمہیں ایک نوالے یا اس سے کم میں بھی بیچ دے گا. یعنی ایک دوسرا کرائٹیریا جو امام علی مقام اس حدیث کے اندر بیان فرما رہے ہیں پانچ امام سے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس کے بعد تیسرے مرحلے پر امام علی مقام فرماتے ہیں وَإِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةَ الْبَخِيلِ فَإِنَّهُ يَخْذُلُكَ مِنْ فِي مَالِهِ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إِلَيْهِ. دیکھو بخیل سے دوستی نہیں کرنا، بخیل سے دوستی نہیں کرنا، اس لیے کہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ تمہارے کام نہیں آئے گا. اس لیے کہ اس کو تو اپنا پیسہ پیارا، اس کو تو اپنی چیز پیاری ہے. دیکھیں زندگی میں ہمیشہ دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلی کیٹیگری وہ ہوتی ہے جنہیں چیزیں عزیز ہوتی ہیں، رشتے عزیز نہیں ہوتے. اب یہ رشتے خدائی رشتے ہوں جنہیں آپ خون کے رشتے بلڈ ریلیشن کہتے ہیں، یہ انسانی رشتے ہوں جنہیں آپ دوستی کہتے ہیں. چیز عزیز ہے، رشتہ عزیز نہیں ہے. اور اس کے برعکس دوسری کیٹیگری جسے رشتہ عزیز ہے، چیز کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ جو ایرانی کہتے ہیں نا فدائے تارے موت، تمہارے سر کے بالوں پر سے قربان کر دوں، تم پر سے وار کر پھینک دوں. تو بہرحال جب آپ بخیل کے ساتھ ہم دوستی رکھیں گے وہ ہم اسے کیا امید رکھیں گے؟
اسے ہم سے نہیں، اسے اپنی چیزوں سے، اس سے محبت اتنی زیادہ ہوگی کہ وہ پھر ہماری محبت کہیں وہ جو احترام ہے وہ دبدبا آ جائے گا، اور لامحالہ زندگی کے اندر وہ اپنے نیگیٹو اثرات. اچھا مصیبت یہ ہوتی ہے نا کہ یہ بیماریاں لگتی بھی ہیں. ایک ضمنی سا مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ مشکلات واگیردار ہوتی ہے، بس ایک سے دوسرے کو لگ جاتی ہیں. ہم اگر بہت زیادہ کسی بخیل کی صحبت میں رہنا تو بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اینڈ آف دا ڈے شاید 10 سال بعد 2 سال بعد، ڈپینڈ کرتا ہے ہماری اپنی شخصیت اندر سے انٹرنلی ہم کتنے اسٹرانگ تھے، ورنہ ہم اس جیسے ہونے لگ جاتے ہیں. اس کرونا وائرس نے، اس کووڈ-19 نے کچھ سکھایا ہو نہ سکھایا ہو، انسانیت کو یہ ضرور بتا دیا کہ ہم یہ کہہ کر کسی عیب سے ہٹ نہیں سکتے کہ آپ کی قبر آپ کو خبر نہیں، ایک کو ہے تو آئسولیٹ کر دو اس سے پہلے کہ دوسروں کو لگ جائے. اور بخیل کا بخل سرایت کرتا ہے انسان کی شخصیت پر، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہم اپنے اطراف والوں کی عادتیں لیتے ہیں. اگر ہم کسی ایسے شخص کے پاس بیٹھتے ہیں، مثلا میں ایک ماؤں کے لیے ایک مثال دوں چونکہ میری مخاطب اصلی تو خواتین ہی ہیں. ہمارا بچہ صبح لنچ لے کر جاتا ہے، بعض مائیں خبردار کسی کو نہیں دینا، یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی، ایک دم ان کے اندر اچھے خاصے کسی ہٹلر کی روح سرایت کر جاتی ہے. کسی کو نہیں دینا، کسی کے ساتھ شیئر نہیں کرنا. اپنی یہ تمہاری پینسل ایک دن میں آدھی سے اتنی چھوٹی سی کیسے ہو گئی؟ اچھا تم نے کسی کو دی تھی، کیوں دی تھی؟ اچھا یہ بخل ہے. اچھا ہم بخیل تھے، ہم نے اولاد کو بخل دیا. اس کے برعکس وہ مائیں بھی ہوتی ہیں جو کہتی ہیں شیئرنگ از کیئرنگ. اچھا اللہ تو دینے والے ہاتھ کو بہت دیتا ہے بیٹا، اللہ دینے والے ہاتھ کو خالی نہیں رکھتا. صاحب بن عباد کی جو شہرت ہے ان کے نام کے آگے، ان کی وجہ شہرت ان کی سخاوت ہے. اور تاریخ دانوں نے ان کے نام کے ساتھ یہ جملہ لکھا کہ وہ کہا کرتے تھے اس سخاوت تک کے اس معیار تک لانے والی مجھے میری ماں تھی، جو مجھے مکتب جاتے وقت ایک سکہ دے کر کہتی تھی کہ بیٹے سے صدقہ، اپنے ہاتھوں سے صدقہ کرنا. دیکھیں بخل بھی ہم دیتے ہیں اور ہم لیتے ہیں اطراف والوں سے، اور اس کے برعکس سخاوت بھی ہم دیتے بھی ہیں اور اپنے اطراف والوں سے دے دو. آج اس کے کام آ جائے گا نا، تم مثلا فرض کرو تم اپنے پیسے سے اگر اس کی مدد کرو گی، خدا تمہارے موقع پر کسی کو کھڑا کر دے گا. اور یہ ایک بخیل کی سوچ ایسی نہیں ہوتی. وہ اس بات پر بھی بسا اوقات راضی ہو جاتا ہے کہ اس کی روٹی بھوسی ٹکڑے میں چلی جائے، خدا نخواستہ کچرے کی نظر ہو جائے، کسی دوسرے انسان کے پیٹ کی نظر نہ ہو. اس کے بعد پھر تیسری چیز امام علی مقام فرماتے ہیں ایاک ومصاحبۃ الاحمق فانہ یرید ان ینفعک فیضرک. دیکھو احمق سے دوستی نہ کرنا. میں ایک لمحے کے لیے رکوں اور پھر اپنی بیٹیوں سے، اپنی بچیوں سے، اسپیشلی اسکولز اور کالجز کی ٹین ایجر احمق لڑکیوں کی دوستی سے خاص طور پر پرہیز کریں. یہ آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر سکتی. یہ خدا نخواستہ آپ کی کسی بھی ایسی غلطی کا خدا نخواستہ سبب بن سکتی ہیں کہ انسان ساری زندگی سر اٹھا کر سکون اور سرفرازی کہتے ہیں جب انسان کا سر بلند ہوتا ہے، اس طرح سے جی نہیں سکتا. زندگیوں کے بہت بڑے بڑے گڑھوں میں دھکیلنے والی یہ احمق دوستیں ہوتی ہیں. چھوٹی چھوٹی سی باتوں سے وہ مثلا وہ کرتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں وہ احمق جو تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا. بعض اوقات ضروری نہیں کہ ان کے دل میں میل ہوں، وہ ہمیں نفع پہنچانا چاہتے ہیں لیکن تمہیں نقصان پہنچا دے گا. دکھ تو یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر دوستوں کی حماقتوں کی وجہ سے، دوستوں کے ناپسندیدہ اطوار کی وجہ سے، دوستوں کے ناخالص ہونے کی وجہ سے جن غلطیوں کا ارتکاب ہوتا ہے، وہ غلطیاں بسا اوقات نسلوں کو بھگتنی بھی پڑ جاتی ہیں. بہرحال اس کے بعد پھر آخری مورد امام علی مقام ارشاد فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ وَإِيَّاكَ وَمُصَاحِبَةَ الْقَاطِعِ لِرَحْمِهِ. دیکھو یہ پانچویں کیٹیگری جو امام علی مقام بیان فرما رہے ہیں. امام فرماتے ہیں دیکھو قطع رحم کرنے والے سے دور رہنا. اب اس کے بعد امام وجہ بیان فرما رہے ہیں. دیکھیں لسان صادق ہے، خبر دینے والا مخبر صادق ہے.
وہ ذات ہے جو ہمارے اور خدا کے درمیان وصل کا سبب ہے نا، یعنی جو جس نے خدائی تعلیمات کو ہم تک پہنچانا ہے. زبان امام سجاد علیہ السلام کی زبان ہے. اس زبان سے امام باقر علیہ السلام جو فرما رہے ہیں کہ فَإِنِّي وَجَدتُّهُ مَلْعُونًا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي ثَلَاثَةِ مَوَاضِعٍ، میں نے قطع رحم کرنے والے کو خدا کی کتاب میں 3 مقامات پر ملعون پائے، یعنی اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر. یعنی ہم نعوذ باللہ اللہ کی لعنت حاصل کرنے والے، اللہ نہ کرے اگر ہم خود قاطع رحم ہیں تو وائی ہے ہم پر، یعنی ہم پر اللہ کی لعنت ہو رہی ہے. جتنا ہم اس کووڈ-19 سے ڈرے اور لوگوں سے دور رہے نا، اگر ہم اس طرح سے گناہوں سے ڈر جاتے اور خدا کے ایسے امور سے ڈر جاتے نا تو خدا کی لعنت کو لے کر آتے ہیں تو ہم معاشرہ ہمارا ایک مدینہ فاضلہ بن جاتا، ہم ایک ڈریم ورلڈ کے اندر چلے جاتے اور ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے جہاں کوئی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا. امام علی مقام فرماتے ہیں دیکھو، اس کے بعد امام فرماتے ہیں قال اللہ عز وجل، پہلی آیت کو امام علی مقام لے کر آتے ہیں بیان کرتے ہوئے، اور امام فرماتے ہیں کہ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُم. یہ پہلا مورد امام علی مقام بیان فرما رہے ہیں کہ قاطع رحم پر خدا کس طرح سے لعنت کرتا ہے. سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 23 کہ کیا تم امید کرتے ہو کہ تم سرپرستی پر اٹھائے گئے حالانکہ تم نے تباہ کاری مچائی زمین میں اور قطع رحم کیا، اور خدا نے ان پر لعنت بھیجی اور خدا نے انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. اچھے پرفیکٹ خوبصورت ترجمے کے لیے آپ اپنے ذاتی قرآن کو اٹھائیں اور اس کے ترجمے کے ساتھ الفاظ اور مفہوم یہی ہیں، لیکن ترجمے کی بہت خوبصورت ترجمہ بہرحال میں کتاب سے ڈائریکٹ فارسی سے نہیں کر پائی، میں نے ترجمہ البتہ کر دیا، ترجمے میں کوتاہی نہیں کی. سورہ مبارکہ محمد آیت نمبر 23. اس کے بعد پھر امام فرماتے ہیں دوسری آیت کو لے کر آتے ہیں وقال الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئک لهم اللعنہ ولهم سوء الدار. پھر یہ دوسری آیت کی طرف آئے ہیں، سورہ مبارکہ رات کی آیت نمبر 24 ہے. اور وہ جنہوں نے خدا کے پیمان کو باندھنے کے بعد توڑ دیا، ایسے پیمان کو توڑ دیا جس کا خدا نے حکم دیا تھا کہ اس کو باندھ کے رکھنا ہے، اور انہوں نے بھی تباہی مچائی، اور خدا کی لعنت ہے اور ان کے لیے لہم سوء الدار، بڑا بدترین ٹھکانہ ہے. سورہ مبارکہ رات کی آیت اور آخری آیت، اور بات کو مکمل کر دوں. پھر امام فرماتے ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون. سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 27 کہ جنہوں نے خدا کے پیمان کو توڑ دیا اور کاٹ دیا جس کا خدا نے حکم دیا تھا پیوند لگانے کا، یعنی جوڑ کے رکھنے کا، اور فساد کیا زمین پر، اور یہی لوگ ہیں جو ریاکار ہیں اور نقصان اٹھانے والے ہیں. اب امام علی مقام امام باقر علیہ السلام سے امام سجاد علیہ السلام ان لوگوں سے بچنے کا کہہ رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر ایک ڈھیر ہے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو، کس طرح کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ تم آنا رفت و آمد کرو، ہر مجلس میں مت بیٹھو، ان کے ساتھ ہم نشین نہ ہو کہ جو اس طرح سے کرتے ہیں. بہت ایک روایات کا ماشاءاللہ جسے کہیں کہ ڈھیر ہے ہمارے پاس. امام فرماتے ہیں کہ اگر تم جانتے ہو یعنی چاہتے ہو کہ کس طرح، یعنی اس کے بعد پھر امام اس کے مقابلے میں ان لوگوں کے بارے میں بیان کرتے ہیں مختلف روایات کے ذریعے کہ کس طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے. امام فرماتے ہیں اصول کافی میں انہوں نے روایت کو نقل کیا، اصول کافی ہی سے امیر المومنین سے روایت کو نقل کیا، اور امیر المومنین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا ہے کہ انظروا من تحادثون فإنه ليس من احد ينزل به الموت، کہ دیکھو تم کس کے ساتھ بات چیت کرتے ہو، تمہارا کمپینین کون ہے، تمہاری صحبت کس کے ساتھ ہے، کیونکہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے کہ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے مگر یہ کہ اس کے دوست اور جن کے ساتھ وہ ہم نشین ہوتا ہے خدا کی بارگاہ میں اس کے سامنے مجسم ہو جاتے ہیں. اگر وہ نیکوں کے ساتھ
ہوگا تو اسے نیکوں میں اٹھایا جائے گا، اور اگر وہ بروں کے ساتھ ہوگا تو ان کی بھی عاقبت وہی ہوگی۔ ایسے شخص سے دوستی کرو، روایات کہتی ہیں جو تمہیں یاد خدا دلائے، یاد خدا دلائے۔ کتنی خوبصورت بات ہے کہ انسان ایسے شخص کے ساتھ دوستی کرے کہ جو اسے یاد خدا دلائے۔ اچھے دوست جو آپ کو شکر گزاری کی طرف لے کر جائیں، اچھے دوست جو آپ کو ذکر خدا کی طرف لے کر جائیں۔ اور گفتگو کا حسن ختام کرتی ہوں، گھر سے آپ کو ہوگا کہ یہ اب کہاں پر پہنچ گئی ہیں پانچویں امام چوتھے امام کی اس حدیث سے، کہ ہم ایسے لوگ کیوں اپنے اطراف میں نہیں رکھیں جو ہمیں پازیٹیوٹی کی تلقین کرے۔ اگر فرض کریں چونکہ میں نے پھر مجھے بار بار یاد دہانی کرانی پڑے کہ میرے مخاطب اصلی خواتین ہیں، تو اگر ہم کسی ایسے شخص سے دوستی رکھتے ہیں کہ جس سے ہم نے اپنا کبھی ایسے دل جلا، کوئی بہت زیادہ نہیں کسی بات پر صبر کر پائے، اسے نہیں اندر رکھ پائے، ہم نے اس سے کہا تو اس نے آگے سے کہا کوئی بات نہیں، کبھی کے دن لمبے کبھی کی راتیں، زندگی تو ایک جیسی نہیں رہتی، زندگی تو اپس اینڈ ڈاؤن کا نام ہے۔ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صبر کی تلقین کرنے والے، نہ یہ کہ ایسی سہیلیاں جیسے وہ امام، میں تو ایسی سہیلیوں کو احمق سہیلیوں کی کیٹیگری میں ہی ڈالتی ہوں کہ اللہ میں تمہاری جگہ ہوتی تو زہر کھا کر مر جاتی، خدا میں تمہاری جگہ ہوتی تو خودکشی کر لیتی۔ پتہ نہیں ایسے لوگ آپ ان کے پاس اگر بیٹھیں اور ایسی معمولی سی بات کریں گے بچے کو جرقان ہو رہا ہے، بہت ہی پیلا پڑ رہا ہے، تو ایسے لوگ بھی ہیں جو آپ کو شراب کی طرح عجیب کر کے دکھائیں گے، ہائے اللہ یہ یرقان کے بعد پتہ ہے کیا ہوتا ہے، یرقان کے بعد تو ہیپیٹائٹس لگ ہی جاتا ہے، اور پھر ہیپیٹائٹس پتہ نہیں وہ اے بی سی کر کے اتنا گروائیں گی کہ وہ آخر کار لیاقت نیشنل میں پہنچائیں گی بچے کو، لیاقت نیشنل سے وہ سیدھا غسل خانے کے تخت غسار پر پہنچا دیں گی، وہاں سے وہ سیدھا قبرستان کی تہوں میں پہنچا دیں گی۔ لا الہ الا اللہ، امیدوار کرنے والے انسان بنو، امیدوار کرو، صبر کی تلقین کرنے والے بنو، اگر مصیبت آئی گئی ہے تو صبر کرے، اور اس کو کہو گے جو چھوٹی مصیبت پر صبر نہیں کرتا خدا اسے بڑی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ میرے مومن کی کتنی خوبصورت، میں اصل کہتی ہوں میرے مومن کی سینگ صرف سینگ نہیں ہے، زندگی کا ایک اصول ہے، جو چھوٹی مصیبت پہ صبر نہیں کرتا اللہ اسے بڑی مصیبت میں ڈال دیتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر، چھوٹی چھوٹی مشکلات پر بھڑکانے والے دوست احباب، اور بڑی مشکلات میں ثابت قدم رکھنے والے دوست رکھیں، جو آپ کو ثابت قدمی کے ثبات کی طرف لے کر جائیں، جو آپ سے کہیں یو کین ڈو اٹ، تم تو کر سکتی ہو، اللہ نے تمہیں صلاحیت دی ہے۔ اور ایک وہ طبقہ ہوتا ہے جو کہتا ہے ہائے اللہ اس کے بعد تو دنیا اندھیر ہو جائے، نہیں، آئے یاس پڑھنے والے لوگوں میں بیٹھیں گے نا جو ہر بات کے آخر میں کوئی نہ کوئی نحوست والی بات کرتے ہیں، ہوتی ہیں خواتین ایسی ہوتی ہیں، اور اس کے برعکس وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو آپ کو ہمیشہ امیدوار کرتے ہیں، آپ کے اندر انرجی دیتے ہیں، آپ کے لیے وہ ایک پشت پناہ کی طرح ہوتے ہیں، مثلا آپ نے کہا اللہ یہ میں تو پھنس گئی تو کہیں گے کوئی بات نہیں، جس اللہ نے ڈالا ہے وہ نکالے گا بھی۔ زندگی کے کچھ جملے خوبصورت ہیں، اچھے دوستوں کی طرف سے سنے جانا اور زیادہ ان کی خوبصورتی میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ہم نے مشکل بیان کی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، دیکھو سختی کے بعد تو آسانی ہے، آسانی کا استقبال کرنے کے لیے سختی تو چاہیے نا، جنت میں جانے کا شوق ہے تو جنت سے پہلے مرنا تو پڑتا ہے نا، ایسے تو نہیں جنت ملتی نا۔ ہم نے ان سے کہا مثلا بچے پر بیماری آئی، انہوں نے کہا اللہ کا احسان، اس بات پر شکر ادا کرو، بہت چھوٹی اور بہت معمولی بیماری آئی ہے، اللہ نے بڑی پریشانی سے بچا لیا ہے۔ اور پھر بہرحال یہ انسان کا اثاثہ اور اس کا خزانہ ہوتے ہیں، انتخاب آپ کے اور میرے ہاتھ میں رکھا ہے، اچھے دوستوں کے ساتھ ملیں، آپ کی دنیا بھی اچھی۔ اچھا مزے کی بات ہے، ایسا نہیں کہ صرف ہماری آخرت پر اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری دنیا میں بھی اثر انداز ہوتے ہیں، ہماری گھر کی زندگی پر ہمارے اچھے دوست اثر انداز ہوتے ہیں، ہم جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ سعدی کی اس نے جو شیخ سعدی کی مکتوبات ہیں ان کے اندر انہوں نے اچھے دوست کو عطار سے تشبیہ دی ہے، اور یہ بڑی پرانی سی مثال ہے، بڑی سنی سنائی سی بات ہے۔ اچھا دوست عطار کی مانی ہوتا ہے، بعض اوقات ہم واقعاً پرفیومس کی کسی اس میں آؤٹ لیٹ میں جاتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، 4 پرفیوم چیک کرتے ہیں، کسی کے ساتھ بھی سیٹنگ نہیں ہوتی، اور جس سے سیٹنگ ہوتی ہے اس کی قیمت دیکھ کر ڈیجٹس ہمارا دل بیٹھ جاتا ہے، ہم باہر آ جاتے ہیں، لیکن کچھ عرصہ ہم سے خوشبو آتی ہے،
اور برا دوست کوئلے کی کان کی مانند ہے، کہیں نہ کہیں سے اس کی سیاہی ہماری شخصیت سے چھلک جاتی ہے۔ بہرحال پروردگار محمد و علی محمد کے صدقے میں ہم شہادت سے ولادت کے درمیان کے فیز میں ہیں۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت، ان کے مقام، ان کی فضیلت کے صدقے میں پروردگارہ ہماری سب سے بڑی ایک حاجت ہے، اللہم اجل ولیک الفرج، پروردگار تو ہماری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے ظہور کو ہمارے لیے سہل و یسیر قرار دے، ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، ہمارے بچے بچیوں، ہمارے اپنے نفوس کو برے دوستوں کی صحبت سے بچا کے رکھ۔ پروردگار برے دوست کے لیے اتنا ہی کافی ہے، وہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن سکتا ہے۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ہمارے بیماروں کو شفا عاجلہ و کاملہ عطا فرما، اس وبا سے جو موجودہ حالات کو مد نظر رکھے ہوئے انسانیت کو گھیرے میں لی ہوئی ہے، اس سے تمام عالم انسانیت کو نجات عطا فرما، ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہماری اولاد کو ہمارے لیے باقیات الصالحات میں سے قرار دے۔ آخری دعا بہت پیاری ہے، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک ولا تستبدل بی غیری، خدایا مجھے ان میں سے قرار دے جو تیرے دین کے مددگار ہیں، اور یہ کام میرے علاوہ کسی اور سے نہیں لینا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔